بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ برادران اسلام، علماء کرام، نوجوان دوستو، امت کے ہونہار بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ساری بڑائیاں، ساری کبریائی، ساری حمد و ثنا اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہیں، سزاوار ہیں، جو کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے۔ بے شمار انگن درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے آج جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں، جس کی اختتامی ایام سے، وہ ہمارے سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی اسلامی اعتبار سے سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، جس سے اسلامی سال کی کیلنڈر کی ابتدا ہوتی ہے۔ ان مہینوں میں اور اس کے بعد آنے والے مہینوں میں ہم اکثر خطبات میں یہ بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں کہ ان مہینوں میں صحابہ اکرام کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کی مناقبت ان مہینوں میں بیان کی جاتی ہے۔ وہ اس لیے بیان کی جاتی ہے کیونکہ ایک ایسا طبقہ جسے تشیع شیعہ کہا جاتا ہے، یہ حضرات ان جلیل القدر محترم صحابہ اکرام کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، ان صحابہ اکرام کے بارے میں نازیبا کلمات استعمال کرتے ہیں۔ ان کے اس طرح بیان کرنے، پروپیگنڈا کرنے کی وجہ سے ہمارے وہ مسلمان بھائی جن کا واسطہ گھر، نوکری یا کاروبار، پھر گھر سے ہوتا ہے یا رشتہ داروں سے ہوتا ہے، اور نمازیں ادا کر لیتے ہیں اپنے حساب سے، ایسے لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور آ کر خاموش نہیں رہتے، وہ بھی حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں جو ان لوگوں سے سنا ہے وہی یہ بھی اپنی زبانوں سے بیان کرتے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا مجھے اور آپ کو کہ ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے، جس کے لیے ہم ایک وقت مقرر کر لیتے اور ان صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھتے، ان کی زندگیوں کو پڑھ کر پھر اپنی زندگی میں وہی عملی نمونہ ہم بھی پیش کرتے، تو یہ ضرورت اتنی پیش نہیں آتی جتنی ضرورت آج یہ پیش آ رہی ہے۔ اسی لیے آج جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کے مابین محبت و الفت، جو ہمارے شیعہ حضرات ہیں اہل تشیع، ان دونوں کے الگ الگ تصویر بیان کرتے ہیں، اور اہل بیت میں سے چند ان کے مخصوص لوگوں کو بیان کرتے ہیں، اور باقی سب کو کیا ہے گالی گلوچ کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں نازیبہ کلمات استعمال کرتے ہیں۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں
باقی امتوں کے مقابلے میں امت وسط بنایا ہے، درمیانی والی امت بنایا ہے۔ ہمارا دین اعتدال کا دین ہے، انصاف پسند دین ہے، جس میں من مانی سے نہ کسی چیز کو اس کی اصل سے زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے، نہ کم کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی شے کو اس کی اصل سے کم کیا جا سکتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سادات صحابہ کرام اور اہل بیت سے متعلق لوگوں میں دو انتہائی کمینگی کی قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ایک وہ جو نواسب ہیں کہ جن کے دلوں میں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عداوت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پر روافض، رافضی جن کو کہا جاتا ہے، یہی شیعہ کا اصل نام رافضی ہے۔ یہ رافضی، ان کے دلوں میں اہل بیت سے محبت تو موجود ہے، مگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انتہائی عداوت، دشمنی، نفرتوں کا پہلو ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، جس کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ ان دنوں میں وہ طرح طرح سے نئے نئے کہانیاں گھڑ گھڑ کر طرح طرح کے سب و شتم کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، اور ان صحابہ کرام کی عزت و ناموس کو کیا ہے، داغدار کرنے کی ناپاک کوششیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعہ کا منہج میں اہل بیت سے بھی محبت کا عقیدہ موجود ہے، اور تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کا بھی واضح منہج موجود ہے، اور یہ محبت ہر قسم کے غلو سے پاک ہے، ہر قسم کی بڑائی سے پاک ہے، بالکل ویسی ہی محبت ہے جیسی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہی ہے۔ ہمارے ان دو گروہوں میں اس تنازع کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے اکثر مورخین، جس نے تاریخ کو لکھا ہے، لکھتے وقت اس کی سندوں پر، اس کے پروف پر توجہ نہیں دی، اور جن مورخین نے اس کے پروف کا اہتمام کیا، انہوں نے تاریخی متون کو قرآن کی کسوٹی پر قرآن کے مطابق پرکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور حاسدین اسلام، جو اسلام کے حسد کرنے والے تھے، اسلام کی پھیلائی ہوئی جھوٹی داستانوں کو اپنی اس کتاب میں داخل کرنے لگے، اور اپنی کتابوں کا ایک بڑا حجم بنا لیا۔ نتیجتاً جو کم سوچ رکھنے والے عوام ہیں، انہیں پڑھ پڑھا کر، سنا کر اپنے محسنین کے بارے میں بدگمان ہوتے چلے گئے، اور ان پر تان و لان کرنے لگے، اور نتیجہ آج پورے دنیا کے سامنے ہے۔ لوگ یا تو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں یا پھر ان سے نفرت کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں۔ تو آج اس مناسبت سے، آج کے اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی دلوں میں حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کو جس طرح اللہ اس کے رسول نے چاہا ہے، ویسی ہی محبت کو اپنے دلوں میں پیوست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کا باہم محبت کرنا، دنیا جانتی ہے کہ سادات صحابہ کرام دنیا کے منفرد انسان تھے، ان جیسا فضل و کمال ان کے بعد والوں میں کسی کو نصیب نہیں ہوا، اور نہ ہو سکتا ہے کہ ایسے صحابہ کرام اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے تھے، کہ ان جیسے صحابہ کرام کے جیسے شخصیات نہ اس روئے زمین پر اس سے پہلے آئی تھی، نہ اس کے بعد آئیں گی، کیونکہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں زیر تربیت حاصل کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی۔ کیسے تعلیم دی؟ نبوی تربیت کا نتیجہ ہی تھا کہ صحابہ کرام بے شمار خوبیوں کے مالک بن گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضوان اللہ علیہ مجمعین، دین اور اہل دین سے محبت کرنے والے بن گئے، ایک دوسرے کے جانی دشمن، ایک دوسرے پر مر مٹنے والے بن گئے، اور صحابہ کرام کا یہی وصف اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، رحماء بینہم۔ بھائیو ذرا غور فرمائیے، رحمان اور رحیم یہ اللہ رب العالمین کی دو صفاتی نام ہیں، اور اس نے قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورت کی ابتدا میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں اور سورہ بقرہ میں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اسی طرح ہم پڑھتے ہیں سورہ حامیم سجدہ میں تنزیل من الرحمن الرحیم۔ مختصراً بات یہ ہے ان صفات کے متعلق بیان شدہ قرآنی آیات اور احادیث بہت زیادہ ہیں۔ ہمیں اس حقیقت پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا جو وصف اس مادے کے ساتھ مشتق بنایا ہے، اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے، رحماء بینہم بیان کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا باری تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والذین معہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، وہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار، کہ وہ کفار پر سخت ہے، رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم رویہ رکھتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و الفت کے ساتھ رہتے ہیں۔ محترم بھائیوں، قرآن کی صریح آیت کے مقابلے میں ان بے بنیاد روایات جو قصوں اور کہانیوں کی حیثیت ہیں، جنہیں کذاب راویوں نے، جھوٹے راویوں نے روایت کیا ہے، اور وہ ہمارے سامنے اس کی تصویر یوں پیش کرتے ہیں کہ وہ آپس میں ناموس تھے اور نامانوس تھے، اور آپس میں ان کے درمیان انتشار تھا، ان کے درمیان سخت عداوت تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ آپس میں رحم دل تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اور صفت رحمت ان کے دلوں میں جاگزی تھی۔ اگر زندگی کی کسی موڑ پر وہ مسلم نما یہودیوں کی سازشوں کے جال میں پھنسے بھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے اس جال سے نکال لیا۔ لہٰذا ہمیں یہ زیبا نہیں دیتا کہ ان کی عارضی اور وقتی شکر رنجی کو بے بنیاد بنا کر صریح نصوص یعنی قرآن آیات کو بھول جائیں، اور ان کی بشری اور وقتی کمزوریوں کو اچھالنا شروع کر دیں، اور ان کی عمر بھر کی محبت و یگانگت، اتحاد و اتفاق سے آنکھیں موند لیں۔ بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم حکم الہی کے موافق ان کے لیے دعائیں کریں اور ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یعنی اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں قیامت تک آنے والے لوگوں کا تذکرہ کر دیا اور فرمایا وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں، یعنی صحابہ کے بعد دنیا میں آنے والے لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان میں ہم سے زیادہ سبقت لے گئے، ہم سے زیادہ آگے بڑھ گئے، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے متعلق کینہ و کدورت پیدا نہ کرنا، کینہ کپٹ ہمارے دلوں میں پیدا نہ کرنا، جو ایمان لائے تھے ہمارے سے پہلے، جو سابقین الاولین تھے۔ اے ہمارے رب تو بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ ایک اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ان کی باہمی محبت و مودت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، جیسا کہ اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ رب العالمین نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، جو ان پر ایمان لائے ہیں، وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، تو انہیں رکوع کرتے سجدہ کرتے ہوئے پائے گا، اور وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر شرافت و وقار کی نشانیاں ہیں،
ان کی یہی اوصاف تورات میں بیان ہوئے ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں بیان ہوئے ہیں۔ اس کھیتی کی طرح جس نے اپنی کوپل نکالی اور پھر مضبوط موٹی ہو گئی اور وہ اپنی نال پر کھڑی ہو گئی، کسانوں کو خوش کرنے لگی تاکہ اللہ ان صحابہ کی قوت و شوکت کے ساتھ کفار کا دل جلائے۔ اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ جو ان میں سے ایمان لائے ہیں، انہوں نے اچھے اعمال کیے، مغفرت اور عظیم اجر کا وعدہ اللہ رب العالمین نے ان صحابہ اکرام کے لیے کیا ہے۔ اسی طرح آپ اس قرآنی آیات پر غور کریں، کیونکہ ان کے درمیان باہمی محبت کے ثمر آور درخت پھوٹنے والے ایثار کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان مہاجرین کا تذکرہ کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا جو اپنے گھر اور مالوں سے بے دخل کر دیے گئے، وہ اللہ کا فضل اور خوشنودی تلاش کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی نصرت کرتے ہیں، وہی لوگ سچے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ان سے پہلے ہجرت کی، ایمان کو ٹھکانہ بنا لیا، وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئیں۔ اسی طرح صحابہ اکرام اور اہل بیت کا باہم مل جل کر رہنا۔ برادران اسلام، انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے۔ اسے بچپن میں والدین بھائی بہنوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ جب 10-12 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اسے اسکول یا مدرسہ یا مکتب میں جاتا ہے تو وہاں ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ، کلاس میٹ کے ساتھ مل جل کر پڑھنا اور کام کرنا پڑتا ہے۔ پھر جب وہ عالم شباب پر پہنچ جاتا ہے، نوجوانی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر اسے دوسرے نوجوانوں کے ساتھ، معاشرے کے نوجوانوں کے ساتھ مل جل کر کام کرنا پڑتا ہے، کمانا پڑتا ہے، ان کے ساتھ حضر و سفر میں رہنا پڑتا ہے، طرح طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اسے پڑوسیوں کے ساتھ رہنے اور مسافروں کے ساتھ مل جل کر سفر کرنے اور ان کے ساتھ مل کر روزی کمانے کے لیے ہر قسم کی تجربات حاصل کرنی پڑتی ہیں، اور ان مواقع پر ایسے لوگوں کی نفسیات سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ اگر ان موقع پر اسے کوئی ضرورت پیش آئے اور کوئی انسان اس کی ضرورت پوری کر دے یا اس کی تنگی کو دور کر دے تو وہ انسان ہمیشہ اس کو یاد رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو اچھے ہمسائے، اچھے پڑوسی اگر مل جاتے ہیں، اچھے ہم نشین اور اچھے کلاس کے ساتھی مل جاتے ہیں، پھر یہ یاد رہتے ہیں۔ بعض لوگ حج و عمرہ کی جو محدود سفر ہوتے ہیں، حج اور عمرے کا جو مختصر سفر ہوتا ہے، اس کے ساتھیوں کو عمر بھر تک نہیں بھولتے، لیکن ان ہستیوں کے متعلق کیا خیال ہے جو دعوت ایمان کے پرآشوب اور ابتدائی دور میں دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام اور ایمان کا درس لیتی ہے، باہم الفت و محبت رکھتی ہے۔ ان کو مکہ کی زندگی میں طرح طرح کی آزمائشوں نے ان کو آ گھیرا، لیکن وہ ان آزمائشوں میں بھی اپنے ساتھیوں کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور پھر جب مدینہ منورہ گئے، وہاں ہجرت کر کے گئے، وہاں پر بھی یہ لوگ مل جل کر رہنے لگے، اور ان کے سامنے بڑے بڑے سنگلاخ پہاڑی و عریض ریگستانوں کو پیدل سفر کر کے طے کر کے جنگ تبوک پہنچے، اور ان موقع پر انہوں نے اکٹھے ہو کر ظلم و ستم کا مقابلہ کیا۔ بھلا وہ آپس میں رحم دل اور متفق کیسے نہیں ہو سکتے؟ یقیناً متحد تھے، بلکہ بنیان مرصوص تھے، اور اللہ نے انہیں باہم متفق و متحد کر کے رشتے ایمان میں پرو دیا تھا، اور وہ ایک جان اور کئی قالب بن گئے۔ انہی کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ وہی ہے جسے اللہ نے اپنی نصرت سے مومنوں کے ذریعے مدد فرمائی اور ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اگر تو زمین میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا قرض کر ڈالتا تو ان کے دلوں کو نہ جوڑ سکتا، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اے پیغمبر، جو لوگ آپ پر اہل ایمان لائے ہیں، جو آپ کی مدد و نصرت کرتے ہیں، ہمیشہ ان کے دلوں کو ہم نے جوڑا، ان کے دلوں کو ہم نے یکجا کیا۔ اگر آپ ساری زمین مل کر اگر خزانہ ان پر خرچ کر ڈالتے
تب بھی ان کے دلوں کو آپ نہیں جوڑ سکتے. ان کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے جوڑا ہے. جب اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو جوڑا ہے تو ہم جیسے گناہگار کیسے ان صحابہ کرام کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، بات کرنے کی ہمت کر سکتے ہیں. اور یہ اہل تشیع جو ان حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ہمیشہ رنجشیں بیان کرتی ہیں، نفرتیں بیان کرتی ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کے درمیان محبت، ایک دو باتیں بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے اہل بیت کا ذکر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے قریبی رشتہ داروں سے زیادہ محبوب ہے. یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. مزید ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے پیش نظر اہل بیت کا احترام کرو. اسی طرح ایک دن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور انہیں پیار کرتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شکل ہیں، اپنے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نہیں ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر مسکراتے ہیں. اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت، جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم جس روز آپ اسلام لائے ہیں آپ کا اسلام قبول کرنا مجھے زیادہ محبوب تھا کہ میرے والد خطاب اسلام لاتے. اگر وہ ایمان لے آتے اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کا اسلام لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھا اس سے کہ خطاب اسلام لائے اگر وہ اسلام لے آتے، لیکن خطاب نے اسلام قبول نہیں کیا. یہ ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں یہ اہل تشیع برا بھلا کہتے ہیں، اور وہ اہل بیت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس طرح کے کلمات کہتے ہیں. اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا. اسی طرح عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے بعد ان کی چارپائی پر رکھا گیا اور لوگوں کا ایک جم گھٹا تھا، انہی میں سے ایک صاحب آئے اور اس نے میرا شانہ پکڑا اور میں نے دیکھا وہ علی رضی اللہ عنہ تھے. پھر انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے رحمت کی اور ان کو مخاطب کر کے کہا آپ نے اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر مجھے تمنا ہوتی کہ اس کے عمل جیسا عمل کرتے ہوئے میں اللہ سے جا ملوں، اور اللہ کی قسم مجھے تو پہلے سے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا. یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے جب بھی دو نام سنے تو وہ ابو بکر و عمر نے کہا، میں گیا میرے ساتھ ابو بکر و عمر گئے، میں بیٹھا میرے ساتھ ابو بکر و عمر بیٹھے، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل حوض کوثر کے پاس میں ہوں گا، میرے ساتھ ابو بکر ہوگا، میرے ساتھ عمر ہوگا. یہ حضرات صحابہ کرام تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا، اور یہ اہل تشیع ان صحابہ کرام کے بارے میں نازبہ کلمات اختیار کرتے ہیں. اور باتیں بہت ہیں لیکن ہر ایک کے بارے میں ایک ایک بات کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے بارے میں رشتہ داریاں کیا تھیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام المومنین صدیقہ بنت صدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الاولین و آخرین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. اور اسی طرح جعفر بن ابی طالب کی شہادت کے بعد ان کی بیوہ سیدہ اسماء بنت عمیس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھابھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، اسی لیے کہ یہ لوگ پاک باز تھے اور ان کے گھروں میں رشتے دیا کرتے تھے، ان کے گھروں سے رشتے لیا کرتے تھے. اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے محبت اور حسن اعتماد کی دلیل یہ بھی ہے کہ انہوں نے مصر کی گورنری تفویض فرمائی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تاریخ کی شہادت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب کے دور میں خلافت میں جب فارس فتح ہوا تو فارس کے حکمران یزداد بن شہریان کے دو بیٹیوں کو گرفتار کر کے دارالخلافہ بھیجا گیا.
تو امیر المومنین اس موقع پر اپنا مشہور قول بیان کرتے ہیں، یہ معزز بیٹیاں معزز نسب سے تعلق رکھتی ہیں اور انتہائی معزز لوگ ان کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ یہ بات امیر المومنین علی بن ابی طالب کی طرف دیکھ کر فرمائی تھی اور ان دونوں خواتین کو ان کے حوالے کر دیا۔ گویا یہ عمر بن خطاب کی محبت تھی جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اور اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیا تھی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لخت جگر کے شوہر بننے کا شرف حاصل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذو النورین کا لقب انہیں دیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے پاس اور بیٹیاں ہوتی تو عثمان میں وہ تمہیں دیتا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نکاح عبداللہ بن جعفر ابی طالب کی بیٹی ام کلثوم سے ہوا۔ اسی طرح اگر ان کی ہم تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ سارے رشتہ دار، اہل بیت کے رشتہ دار، یہ حضرات صحابہ کرام ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتوں میں اپنے نکاح کو جوڑتے تھے، اپنی رشتہ داریوں کو قائم کرتے تھے۔ یہ محبت کا نتیجہ تھا جس کی وجہ سے یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہا کرتے تھے اور اس پر فخر محسوس کرتے تھے۔ کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین نے فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں۔ یہ پاک مرد تھے اور ان کے پاس پاک عورتیں تھیں، اسی لیے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کرتے تھے۔ تو حضرات، اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی گفتگو سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت باہم متحد تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات رکھتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی ان کے ساتھ محبت پہلو اختیار کرنا چاہیے۔ اپنے دلوں میں اگر ان کے بارے میں اگر غلط طریقے سے، غلط بیانی سے، شیطانی وساوس سے یا پھر ایسے لوگوں کے بیان بازی سے اگر ہمارے دلوں میں کبھی ان کے بارے میں کچھ ہوا ہے تو اللہ رب العالمین سے معافی طلب کریں اور ان کے حق میں دعائے خیر کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والا بنائے اور آپس میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر الفت و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔